الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، آپ محبت نام بار بار سنتے ہوں گے۔ محبت کیا ہے؟ محبت آب حیات ہے، روح کی غذا ہے اور نفس کی قوت ہے۔ محبت سے ہی چہرے روشن ہوتے ہیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلتی ہے، جذبات میں ہلچل مچلتی ہے۔ محبت کی بنیاد پر ہی دنیا کا وجود ہے۔ محبت سے ہی ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے۔ محبت سے ہی بندے مومن گناہوں سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور راتوں میں اس کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں۔ یہ محبت تھی کہ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلتا ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ محبت تھی کہ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھتے ہیں، اگر ان کھجوروں کو کھانے میں لگوں تو یہ لمبی زندگی ہو جائے گی۔ یہ محبت تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ گلے گلزار بن جاتی ہے۔ یہ محبت تھی کہ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر میں راستے بن جاتے ہیں۔ یہ محبت تھی کہ ہمارے حبیب کے لیے کھجور کے تنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں اور چاند شق ہو جاتا ہے، 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ غرضے کے لفظ محبت ہے تو بہت مختصر لیکن بہت سارے معانی کا جامع ہے اور نہایت ہی پاکیزہ لفظ ہے۔ محبت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عشق، جس کے اندر خالص محبت نہیں ہوتی بلکہ شہوت کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس لفظ کا استعمال ہم اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے نہیں کرتے، لہذا اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی محبت کا لفظ استعمال ہوگا، عشق کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے عشق کے لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ برکیف آج ہم محبت رسول اور اس کے تقاضے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وہ رسول جو انسانیت کی خاطر 23 سال تک تڑپتے رہے، جن سے بہتر انسان نہ اس دنیا میں پیدا ہوا اور نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہو سکتا ہے، جن پر اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے، جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، جن کی عمر کی قسم اللہ نے اپنی کتاب میں اٹھائی ہے، جن کی زندگی کو اللہ تعالی نے آئیڈیل بنا دیا ہے، جن پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں سے عالم ارواح میں لیا تھا، جن کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سارے انبیاء جب سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے تو وہی ہیں جو ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ سے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش سنی بھی جائے گی۔ ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی کی امت ہونے کا موقع فراہم کیا، وہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ دین نہ ملتا۔ اسی لیے ہمیں اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ اس کی نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن حشام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ آپ نے فرمایا جی نہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی ہے اے عمر، یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جرم میں ان کو اتنا پیٹا جاتا ہے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، لیکن جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اور اس وقت تک دانہ پانی منہ میں نہیں ڈالتے جب تک کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا نہ دیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کی خاطر پیٹے جاتے ہیں، ہوش آتے ہی ان کا ہی نام لے رہے ہیں، یہ ہے حقیقی محبت۔ اور سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ آیا ہے، احد کی جنگ میں بنو دینار کی ایک خاتون ہے جس کے شوہر، اس کے باپ اور بھائی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ 3 آدمی ایک ہی جنگ میں شہید کر دیے جا رہے ہیں۔ جب ان کو ایک ہی بار اپنے باپ، اپنے بھائی اور شوہر کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن بار بار پوچھتی جا رہی ہے ہمیں بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہیں جیسا تو چاہتی ہے، پھر بھی بے چین ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی ہے۔ جب اس کی نگاہ آپ پر پڑتی ہے تو بول اٹھتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ اس خاتون کے جذبات کو کسی شاعر نے یوں ترجمانی کی ہے، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ محترم سامعین، اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ محبت کی بھی کچھ پہچان ہوتی ہے، محبت کی بھی مانگ ہوتی ہے، اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا مانگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کیا تقاضے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ یہ عزت ہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں آپ کے نام سے پکارنے سے منع کر دیا گیا تھا، اسی طرح صحابہ کرام کو آپ کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنے سے روک دیا تھا۔ لیکن تعظیم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی شان میں غلو کیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل دور کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، نفع نقصان کا مالک ماننا، اصل میں اللہ کا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے، جس سے شرک لازم آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر درود اور سلام بھیجا جائے۔ ہم تو کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 41 ایسی جگہوں کا ذکر کیا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن، اذان کے بعد، تشہد کی حالت میں وغیرہ، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی تائید کی جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کے مطابق عمل کیا جائے، اور جن باتوں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، اس طرح اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس لیے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور آپ کی سنت کی پیروی بھی کرتا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ محبت کے دعوے میں سچا ہے، اور اگر وہ محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند نہیں تو اس کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لاکھ محبت رسول کا دم بھرے، اس کی محبت کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ سچ کہا کسی شاعر نے، لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی اطاعت کرتے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ سارے اختلافی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی احادیث کو حرف اخیر سمجھتے ہوئے ان کے سامنے سر ٹیک دیا جائے، ان کے مقابلہ میں کسی کی رائے یا کسی کے مسلک کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور پھر جو آپ فیصلہ ان میں کر دیں اس سے دل میں کس طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں، اور فرمانبرداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سنائی جائے تو فوراً بول اٹھتے ہیں، لیکن فلاں امام کا قول تو ایسا ہے۔ یہ جملہ بہت خطرناک ہے۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کسی امام کے قول سے کرے، چاہے وہ چوٹی کے عالم ہی کیوں نہ ہو۔ علماء کا احترام ہونا چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مقابلہ عالم کے قول سے نہیں ہو سکتا۔ رہتے ہوئے مصطفیٰ کا گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت، آپ کے تمام صحابہ اور ازواج مطہرات سے محبت کی جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اہل بیت میں تلاش کرو، یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے تعلق جوڑو۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں کا ایک آدمی احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا نصف مد سونا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، اس لیے سارے صحابہ کا احترام ہونا چاہیے اور ان کی تکریم ہونی چاہیے۔ یہ محبت رسول میں شامل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا چھٹا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی طرح کا اضافہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے اور آپ کے ذریعہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، کسی بھی عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق انجام پانا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے دین کو پوری طرح پہنچا دیا، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں رہنے دی۔ اب اگر کوئی آدمی بعد میں آ کر دین میں نئی چیز داخل کرتا ہے تو دین تو کھلواڑ ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس لیے اب اس میں کسی کے لیے کمی بیشی کرنے کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ سرکار نوٹ چھاپتی ہے جس پر سرکار کا مہر لگا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی نقلی مہر بنا لے اور نوٹ چھاپ
کر سرکار کو پیش کرے کہ میں نے بہت سارا نوٹ چھاپ دیا ہے، تو اسے کیا شاباشی ملے گی؟ نہیں، بلکہ غدار وطن کی سزا ملے گی۔ ایسے ہی دین کی کوئی بھی بات اسی وقت قبول کی جائے گی جب اس پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا مہر لگا ہو۔ محترم بھائیو، یہ تھی کچھ باتیں محبت رسول کے تقاضا کے حوالے سے۔ ہم آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔